تو چلیے زیبرا فنچز کی بریڈنگ کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سفر ہے اور ہم اس پورے عمل کو سمجھیں گے ایک چھوٹے سے فنچ خاندان کی کہانی کی طرح، بالکل شروع سے لے کر آخر تک۔ لیکن ایک سوال جو سب کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا زیبرا فنچ کی بریڈنگ واقعی آسان ہے یا اس میں کوئی مشکل بھی ہے؟ اچھا سوال ہے نا؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، اور یہ جواب ہوگا حقیقی تجربے کی بنیاد پر۔ تو ہماری کہانی کا پہلا باب شروع ہوتا ہے، اور یہ شاید سب سے اہم قدم ہے۔ دیکھیں، کامیابی کا اصل راز انڈوں کے آنے میں نہیں ہے، نہیں، راز تو چھپا ہے صحیح جوڑے کو چننے میں۔ یہاں پر عمر سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر پرندے 5 مہینے سے چھوٹے ہیں نا، تو ان کے انڈے اکثر فرٹائل ہی نہیں ہوتے، ساری محنت بیکار۔ بہترین نتائج کے لیے جوڑا 6 سے 8 مہینے کا ہونا چاہیے، سمجھیں یہ کامیابی کی پہلی گارنٹی ہے۔ اچھا، تو صحیح جوڑا تو منتخب کر لیا، اب کہانی کا اگلا باب شروع ہوتا ہے، ان کا گھر اور ان کی خوراک۔ کیونکہ ایک بہترین ماحول اور صحیح نیوٹریشن، یہی تو اصل بنیاد ہے کامیابی کی۔ اب دیکھیں، زیبرا فنچز کی روزمرہ کی خوراک کنگنی ہے، یعنی ملٹ سیڈ، یہ بات تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، بریڈنگ کے دوران صرف کنگنی سے کام نہیں چلتا۔ اس خاص ٹائم پر انہیں چاہیے ایک، آپ کہہ لیں ایک سپر چارجڈ ڈائٹ۔ تو ان کی ڈائٹ کو بہتر بنانے کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں، بالکل لازمی۔ پہلی چیز بھیگے ہوئے بیج، یہ ہضم کرنے میں بہت آسان ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ابلے ہوئے انڈے کی زردی، یہ تو پروٹین کا پاور ہاؤس ہے، خاص طور پر بچوں کی گروتھ کے لیے۔ اور تیسرا کیلشیم، تاکہ انڈوں کے خول مضبوط بنے۔ اس معاملے میں نتیجہ بالکل سیدھا ہے، اگر والدین کی خوراک میں دم نہیں ہوگا تو یا تو انڈے خالی نکلیں گے یا پھر بچے اتنے کمزور ہوں گے کہ وہ بچ نہیں پائیں گے۔ بات صاف ہے، والدین کی صحت کا سیدھا سیدھا اثر انڈوں کی کوالٹی پر پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں گھونسلے کے سامان پر۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے۔ دیکھیں، ناریل کا فائبر یا جوٹ جیسی قدرتی چیزیں بہترین ہیں، بالکل محفوظ، لیکن کپاس یا کوئی بھی پلاسٹک کا دھاگا، ان سے ہر حال میں بچنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک چھپا ہوا ایک خطرناک جال ہے، اور اس احتیاط کی وجہ جان لیوا ہو سکتی ہے۔ یہ غلط قسم کا مٹیریل، خاص طور پر دھاگے، یہ بچوں کی نازک ٹانگوں میں پھنس جاتے ہیں اور ان کی موت کی وجہ بنتے ہیں۔ یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ساری تیاریاں مکمل، اب کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ شروع ہوتا ہے، یعنی انتظار کا مرحلہ۔ انڈوں کے آنے سے لے کر بچوں کے نکلنے تک کا یہ سفر اصل میں صبر کا امتحان ہے۔ چلیں اس پورے سائیکل کی ٹائم لائن کو ذرا سمجھتے ہیں۔ جوڑا لگانے کے تقریباً 5 سے 8 دن بعد پہلا انڈا آ جاتا ہے، پھر 12 سے 14 دن تک انڈے سینچنے کا عمل چلتا ہے، جس کے بعد بچے نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور آخرکار 35 دن میں وہ مکمل طور پر آزاد ہو جاتے ہیں۔ تو عام طور پر کتنے انڈے آتے ہیں؟ ایک مادہ فنچ تقریباً 4 سے 7 انڈے دیتی ہے۔ یہ نمبر ذہن میں رکھنا اچھا ہے تاکہ ایک اندازہ رہے اور کوئی غیر ضروری پریشانی نہ ہو۔ اور اب ایک بہت ہی اہم اصول جسے کبھی نہیں بھولنا، والدین کو بالکل بھی تنگ نہیں کرنا ہے۔ بار بار گھونسلے میں جھانکنے سے وہ ڈر کر گھونسلہ چھوڑ سکتے ہیں اور ساری محنت پانی میں چلی جائے گی۔ اس سٹیج پر صبر ہی سب کچھ ہے، بس دور سے دیکھیں۔ اور پھر وہ دن آتا ہے جب ننھے مہمان آ جاتے ہیں۔ اب ساری توجہ ان کی زندگی کے پہلے کچھ ہفتوں پر ہوتی ہے، اور یہاں ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار ہے ان کے والدین کی مدد کرنا۔ دیکھیں، شروع کے 10 سے 12 دن تک والدین خود ہی بچوں کو کھلانے کی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ ہمیں اس قدرتی عمل پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خود سے بچوں کو کچھ کھلانے کی کوشش بالکل نہ کریں، یہ ان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام مداخلت کرنا نہیں بلکہ والدین کو سپورٹ کرنا ہے۔ انہیں لگاتار سافٹ فوڈ، بھیگے ہوئے بیج اور انڈے کی خوراک دیتے رہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی بڑھتی ہوئی بھوک کو آرام سے پورا کر سکیں۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں بچوں کی نشو و نما کے آخری مرحلے پر۔ یہ وہ وقت ہے جب وہ بے بس بچوں سے خود مختار نوجوان پرندوں میں بدل رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ جادوئی نمبر 35 دن۔ جی ہاں، صرف 35 دن، یعنی تقریباً 5 ہفتوں میں ایک بچہ مکمل طور پر خود کفیل ہو جاتا ہے
اور اپنے والدین سے الگ ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک آخری اور بہت ضروری وارننگ ہے۔ اگر بچوں کو 35 دن پورے ہونے سے پہلے ہی الگ کر دیا گیا تو وہ ٹھیک سے کھانا نہیں سیکھ پاتے، جس سے وہ کمزور ہو کر مر بھی سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی صبر ہی سب سے اہم ہے۔ تو اس پورے سفر کا نچوڑ کیا ہے؟ آخر کامیاب بریڈنگ کا راز ہے کیا؟ آئیے اس بنیادی فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ ایک جملہ ہے جو اس ساری بات کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ یہ آسان ہے لیکن لاپرواہی برداشت نہیں کرتا۔ مطلب زیبرا فنچ کی بریڈنگ آسان ضرور ہے، مگر اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ احتیاط سے آتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کامیابی کی یہ 3 چابیاں صبر، صحیح معلومات اور مسلسل دیکھ بھال موجود ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو پھر ایک نئے فنچ خاندان کو دنیا میں لانے کا سفر شروع کیا جا سکتا ہے۔